اور اس نے توبہ کی، دوبارہ ایمان لائی، اور پھر کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر اس سے بڑی پارسا عورت نہیں دیکھی گئی، عبادت گزار بن گئی، نیک ہو گئی۔ اسود انسی، اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی کے قبیلے سے تھے، یمن کے اندر تھا یہ، آپ نے فرمایا حضور مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، رات کے وقت جا کر اسود انسی کو آپ نے قتل کر دیا۔ رنگ اس کا سب سیاہ تھا، اسی لیے اس کو اسود کہتے تھے۔ اس کے قلعے کے اندر جا کر اس کو قتل کرنے کے بعد صبح حضرت فیروز دہلوی قلعے کی چھت پر چڑھے، اسلام کا جھنڈا لہرائے اور لوگوں سے کہا اسود کو میں نے قتل کر دیا ہے، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ جو اس کے پیروکار بنے تھے وہ واپس آ گئے، انہوں نے توبہ کر لی اور واپس اسلام قبول کیا۔ یہ چار بندے جو نبی علیہ السلام کی ذاریات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، اب آپ کی توجہ میں چاہوں گا، دو وہ تھے جنہوں نے توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، ختم نبوت پر دوبارہ ایمان لائے، اور الاسلام ما تحتم قبلہ، جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے ماں قبل جو گناہ ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ دو وہ تھے جو اڑ گئے مزاحمت پر، اور ان کا حشر کیا ہوا؟ واصل جہنم ہو گئے۔ آج پہلی بات اس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات طیبہ میں یہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں ہمیں یہ بات ایک تو پتہ چلی، سرکار نے صحابہ سے یہ نہیں کہا چپ ہو کے بیر جو مرضی کرتے ہیں کرن دے، نہیں، پوچھا اپنی مجلس کے اندر کون جائے گا اسود انسی کے مقابلے میں، کون قتل کرے گا اس کو؟ فیروز دہلوی تھے۔ آج کہتے ہیں وہ تو رحمت کائنات تھے، رحمت کائنات نہیں فیروز دہلوی، کیونکہ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا ناموس رسالت کا، یہ نو گو ایریا ہے، ریڈ زون ہے، اس میں کوئی بندہ داخل ہو سکتا نہیں۔ میں عبداللہ ابن قتل کعبے کے غلاف میں بھی چھپا ہو، اگرچہ حرم کعبہ ہے، حرم ہے، وہاں شکار کرنا بھی جائز نہیں، لیکن گستاخ رسول اگر حرم کے اندر بھی مل جائے تو وقت ضائع نہ کرو، اس کی گردن اڑاؤ، واصل جہنم کرو۔ تو یہاں وہ جو دو تھے ان کو واصل جہنم کیا، ان کو کھلا نہیں چھوڑا، چھٹی نہیں کی، اور دوسرا جنہوں نے توبہ کر لی ان کی توبہ قبول کی گئی، وہ ایمان لائے، راہ راست پر آئے۔ تو آج ہم قادیانیوں سے یہ بات کہتے ہیں، مرزائیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، یہ دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، تمہیں کون سا قبول ہے؟ وہی کہ اپنی ہمدردی پر قائم رہو گے تو پھر یہ یاد رکھو امت مسلمہ کے ہر فرد کا سینہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھلا ہوا ملے گا۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ختم نبوت کے تحفظ سے غافل ہو سکتے ہیں؟ سارے بولے، جو سست پڑھ کے وہ بھی بولے، بلند آواز سے بولے، مسجد کے دیواریں گونجے، آپ کی آواز تیر بن کر مرزائیوں کے غلیظ سینوں میں جا کر لگے۔ ہم ختم نبوت کے تحفظ سے غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو حکومتیں آتی جاتی حکومتیں بار بار ہمارا امتحان لیتی ہیں، چور دروازوں سے، کبھی وہ شک، کبھی یہ شک، کبھی وہ دفعہ، کبھی یہ دفعہ، کبھی وہ آئین کی ترمیم، کبھی یہ آئین کی ترمیم۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بار بار چیک نہ کرو کہ سو رہے ہیں کہ جھاگ رہے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے معاملے میں غافل ہو سکتے ہیں، اپنے مالی معاملات